3-4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ آیت سنتے ہی فوراً نکاح کا یا خطبہ نکاح کا تصور ذہن میں آتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خطبۃ الحاجہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر اور آپ کے صحابہ کرام بعد میں جب بھی کوئی کسی طرح کے بھی اہم گفتگو کرنی ہو، رسمی گفتگو کرنی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی تلاوت کی جاتی تھی تاکہ اس میں جو حکمتیں، مصلحتیں اور انسانوں کے لیے جو ابدی فلاح و بہبود کی نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں کو ذہن نشین کیا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں عملایا جائے۔ بعد کے دور میں ان آیات کو صرف نکاح کے خطبے کے لیے لوگوں نے خاص کر لیا، اور آج اسے بعض جگہ پڑھا تو جاتا ہے لیکن صرف بطور تبرک، جبکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات انسانوں کو ان کی زندگی گزارنے کے لیے بتائے ہیں، اس کے مفہوم سے اور اس کے مطلوب سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن کریم رہتی دنیا کی انسانیت کے لیے نازل فرمائی تھی، اور جیسے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے آخری پیغمبر ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم الرسل ہیں، آپ کی ذات پر نبوت کے سلسلے کا اختتام کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی، گویا یہ رب کا اپنے بندوں سے آخری خطاب ہے۔ اس کے بعد وحی کا کوئی سلسلہ انسانوں کے ساتھ باقی نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی گمراہی کی بنیاد پر کچھ یہ تصور کرنا شروع کیا ہے کہ اب بھی شاید کچھ لوگوں تک بات پہنچتی ہے، اور کچھ لوگ دعوے دار ہوتے ہیں اپنے اپنے انداز میں بات کے پہنچے جانے کے حوالے سے، لیکن وہ سارے دعوے باطل ہیں۔ شیاطین تو اپنے ماننے والوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین اپنے ماننے والوں اور اپنے دوستوں کے دلوں میں تو وہی ڈالتے ہیں، اور ان کو تلبیس اور ان کو گمراہی کی چیزیں تو ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، لیکن رحمانی وحی جو ہے اللہ کی طرف سے جو وحی تھی اس کا سلسلہ قرآن کریم پر مکمل ہو چکا ہے۔ تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو کچھ اپنے قرآن میں کہا ہے انسان اسے جانیں اور اس کو سمجھیں اور اس کا شعور کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں کہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا کہا ہے۔ اور اس امت کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ امت یہ نہیں جانتی کہ ان کے رب نے ان سے کیا کہا ہے۔ آج اختلافات ہیں، آج تنازعات ہیں، آج مسلکوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں، قومیتوں میں یہ امت بٹی ہوئی ہے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے رہنمائی کا جو پیغام ہے اس پیغام کو اس کی زبان میں سمجھنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ ہم اگر قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کے ترجمے پہ نظر بھی ڈالتے ہیں اور کچھ کلا تلاش کرتے ہیں تو اپنے مذہب کی دلیلیں ڈھونڈنے کے لیے ہم صدیوں سے آباء و اجداد کی ریت رواج کے مطابق جو کچھ کرتے ہیں یا جو کچھ کرتے آئے ہیں اس کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے ہم قرآن کے اوراق پلٹتے ہیں، ترجمے دیکھتے ہیں، اپنی پسند کا ترجمہ منتخب کرتے ہیں، اور احادیث کے سلسلے میں بھی ہمارا یہی مزاج ہے۔ تو اللہ کا جو پیغام ہے وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو امت اس وقت تک فلاح نہیں پائے گی جب تک امت قرآن کو اس کے اصل پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اور یہی وہ بات تھی کہ جو حضرت
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمائی تھی کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخری دور کے لوگ بھی اسی طریقے سے ان کی اصلاح ہوگی جس طریقے سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کی اصلاح قرآن کے ذریعے ہوئی، تابعین کی اصلاح قرآن کے ذریعے ہوئی، تبع تابعین کی اصلاح قرآن کے ذریعے ہوئی، اور امت کے آخر دور کے لوگوں کی اصلاح بھی جب ہوگی تو قرآن کے ذریعے ہی ہوگی۔ تو یہ تمہیدی گفتگو تھی ان 3 آیات کے سلسلے میں کہ جن کو ہم نے خطبہ نکاح کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل مقصود کی طرف کہ جو آج آپ کے گوش گزار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے اور ان کی ربوبیت کا، ان کی پرورش کا، ان کی پرداخت کا اور نسل انسانی کی بقا کا کچھ قوانین، اس کے لیے کچھ قوانین متعین فرمائے ہیں، اور وہ قوانین ہیں کہ جنہیں ہم آئینی قوانین کہتے ہیں، گھر گرہستی والے قوانین، خاندانی نظام کو چلانے والے قوانین کہ جس کے ذریعے انسان آپس میں جائز، قانونی، شرعی، اخلاقی اور سماجی نظام کے تحت اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں اور باہم تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور یہ گویا بنی نوع انسان کے دنیا کے اندر وجود کے لیے بے انتہا اہم ترین شعبہ ہے کہ جس کی تنظیم، اس کی ترتیب اور اس کی تنسیق اسلام نے کی ہے، اور پچھلی امتوں سے لے کر آج تک یہی طریقہ کار تھا، ہے اور رہے گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بنائے، بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے ان کے جوڑے بنائے، ان کی بیویاں بنائیں اور آگے ان کی نسل کے چلنے کا نظام قائم کیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی نبی جو ہے، نبوت انسانوں میں اعلیٰ ترین معیار ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر۔ نبوت انسانوں کا سب سے اعلیٰ معیار ہوتا ہے روحانیت کے اعتبار سے۔ نبوت انسانوں کا سب سے اعلیٰ معیار ہے تقوی اور خدا خوفی کے اعتبار سے، اور نبوت انسانیت کے سارے اخلاقی نظام کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ ہوتا ہے جو انسان اختیار کریں اور اپنی زندگی میں عملائیں۔ اس اعتبار سے دنیا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے شادی نہ کی ہو، جس نے نکاح نہ کیا ہو، جس نے گھر گرہستی والی زندگی نہ گزاری ہو۔ صرف ایک استثناء ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جن کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی اور کم عمری میں ہی یہود کی سازش کے نتیجے میں ان کو سولی پر چڑھانے کا جب فیصلہ کیا گیا اور سازش رچی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ہم شکل کو ان کے سامنے کر دیا اور ان کو بحفاظت آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور ان کا آسمانوں پہ زندہ حالت میں اٹھایا جانا یہ اسلامی عقیدے کی اہم ترین چیز ہے، اگرچہ آج کل اس پر بھی گفتگو لوگ کر رہے ہیں اور جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور اخیر وقت میں قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور صحیح روایات کے مطابق 7 سال تک دنیا میں وہ رہیں گے، چونکہ اللہ نے انسانوں کی جو عمر متعین کی ہے اس اعتبار سے ان کی عمر 40 سال ہے، اور ان کا اٹھایا جانا گویا 33 سال کی عمر میں ہوا، تو اب 7 سال جو وہ اپنے بعد کے آ کے بسیں گے تو اغلب یہ ہے کہ وہ نکاح بھی کریں گے اور ایک عائلی زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے جائیں گے۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ دنیا میں بھیجے جانے والے انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے اس زندگی کو اس انداز میں نہ گزارا ہو۔ تو جب یہ انسان کے لیے اتنی ضروری چیز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نظام متعین کیا ہے، اس کے لیے احکامات نازل کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اس نکاح والی زندگی کے لیے احکامات متعین کیے گئے،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں شادیاں کی، اپنی بچیوں کی شادیاں کی اور مختلف اپنے امتیوں کی شادیوں میں شریک ہوئے اور ایک اسوہ اور نمونہ پیش فرمایا۔ چنانچہ انسانیت کے لیے اور انسانوں کے لیے اس بات کا پورا نمونہ موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کے لیے کیا اسوہ اور کیا نمونہ چھوڑا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز متعین کی گئی کہ کون سے رشتے ایسے ہیں جو حلال ہیں اور کون سے رشتے ایسے ہیں جو حرام ہیں، کن کن لوگوں سے شادیاں کی جا سکتی ہیں، کن سے شادیاں نہیں کی جا سکتی۔ کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جو محرمات ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے ان سے شادی نہیں ہو سکتی، سگی بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، اور اس طرح کے جو رشتے ہیں ان کے متعلق کہہ دیا گیا کہ یہ محرمات ابدی ہیں، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کچھ ایسے محرمات ہیں جو وقتی محرمات ہیں، جیسے سالی ہے، مامی ہے، یا اسی طریقے سے چچی ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں کہ جو ابدی طور پر تو نہیں لیکن وقتی طور پر محرم ہیں اور ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں میں سے جس سے بھی آدمی، فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم میں جو بھی اچھی لگے خواتین میں سے ان کے ساتھ تم نکاح کرو۔ اور اس نکاح کے سلسلے میں بھی طابہ کی جو اصطلاح ہے کہ جو تمہیں اچھی لگے، اچھی لگنے کا تمہارا معیار کیا ہے اور اللہ کا معیار کیا ہے، وہ چیز بھی واضح فرمائی۔ اور اللہ کا معیار کیا تھا؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة بأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر لذات الدین تربت یداک، کہ عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنیاد پہ کسی بھی عورت کو منتخب کیا جاتا ہے، اور اگر اسی کو بالعکس دیکھیں تو کسی بھی مرد کو بھی اگر نکاح کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اسے پسند کیا جاتا ہے، تو یہ چند معیار ہیں جو لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں۔ ہر دونوں فریق ایک دوسرے میں یہ 4 گن دیکھا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ مال اور دولت اگر ہے کہ نہیں، دوسرا یہ ہے کہ جمال اور خوبصورتی اور ذہنی جسمانی ترقی تندرستی ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد حسب اور نسب، ذات برادری بھی لوگ اپنے معیار کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، جبکہ شریعت میں ذات اور برادری کا اس انداز میں تصور نہیں ہے جو ہمارے ذہن کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور آخری چیز فرمایا وَلِدِينِهَا، اور دین کو بھی معیار بنایا جاتا ہے۔ فرمایا فَاظْفَرْ لِذَاتِ الدِّينِ، دین والی کو اختیار کر، تربت یداک، تیرا جو ہے ہاتھ خاک آلود ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ تیرے لیے بہتر رہے گی، یہ تیرے لیے بابرکت رہے گی۔ تو گویا طاب لکم کی جو تشریح ہے اللہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ جسے تم اپنے دین کے اعتبار سے پسند کرو، تو دین ہی کو معیار بنا کر رشتے ناطے اور شادی بیاہ کیے جائیں، تو یہ ایک معیار متعین کیا۔ اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے کہ شادی کا یہ جو عقد ہے اور یہ وہ جو سلسلہ ہے، ایک حرام رشتے کو حلال میں بدلنے کا جو عمل ہے، ایک اجنبی خاندان کو باہم تعلق کے جو ہے سلسلے میں باندھنے کا جو تعلق ہے، اس کے لیے کیا کچھ کوئی طریقہ کار ہے؟ یقیناً وہ طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ اسے ایک لیگل حیثیت، اسے ایک قانونی حیثیت سماج کی حاضری اور اس کی موجودگی کے اندر ملنی چاہیے۔ اور اس کے لیے جو چیز متعین کی گئی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس شادی کے سلسلے میں ولی جائز کی اجازت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ولی جائز کی اجازت کو، ظاہر ہے کوئی بھی لڑکی ہے اس کا ولی جائز اس کا والد ہے، والد اگر موجود نہیں ہیں تو اس کے چچا ہیں، چچا نہیں ہیں تو اس کے بھائی ہیں، اور اگر کوئی خاتون بیوہ ہے یا مطلقہ ہے اور اس کا بیٹا جوان ہے اور باصلاحیت ہے تو بیٹا جو ہے اس کا ولی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو
نر قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس کے ولی ہیں، اور فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، 3 بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی خاتون کہ جو اپنے ولی جائز کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اور آپ اس روشنی میں دیکھ لیں ہمارے سماج میں اس وقت جو چیز جو جگہ جگہ یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو ایک قانونی، ہم اس کے قانونی پہلو پر نہیں جاتے ہیں، ملکوں کے اپنے قوانین ہیں، ان کی اپنی مصلحتیں ہیں، لیکن ہمارا یہ ملک بھی مسلمانوں کے آئلی نظام کو تسلیم کرتا ہے۔ 8 چیزیں ایسی ہیں مسلمانوں کے سماجی قوانین کی جسے ہمارے ملک کا قانون بھی تسلیم کرتا ہے، جسے ہمارا پرسنل لا کہا جاتا ہے، اور اس پرسنل لا کو آئینی تحفظ حاصل ہے ہماری عدالتوں کے ذریعے، ہمارے قانون کے پارلیمنٹ کے ذریعے، تو اس آئین کے ذریعے، لہٰذا اسی میں ایک نکاح بھی ایک چیز ہے، اور اس اسلامی اس نظام کے تحت یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو بھی شادی بیاہ ہوگی، چاہے اس کی رجسٹریشن کسی کورٹ میں ہو کسی وجہ سے، یا اسے کسی ایک مجلس کے اندر اس کو رجسٹرڈ کیا جائے کسی تحریر کے ذریعے، اس کے لیے ولی جائز کی اجازت ضروری ہے۔ اگر ولی جائز کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ نکاح باطل ہے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے۔ اور اس کے بعد آپ تصور کیجئے کہ وہ ساری شادیاں کہ جو بھاگ کر گھروں سے بھاگ کر کی جاتی ہیں، جس میں وہ شخص کو کہ جس کے گھر میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی اور اس نے ایک رحمت تصور کیا اور اس کی پرورش اور پرداخت کی، اور جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ بیٹے تو نافرمان ثابت ہو سکتے ہیں، بیٹے تو ناخلف ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن بیٹی وہ رحمت ہے کہ جو باپ کے لیے ہمیشہ اپنے دل کے اندر محبت کے اور اچھائی کے جذبات رکھتی ہے، وہی بیٹی اگر اپنے اس باپ کو جو ہے نظر انداز کر کے خود اپنے لیے کوئی زندگی کا ساتھی چن کر بھاگ جائے، اور وہ 10 18 20 سال کی جو رفاقت ہے، اور وہ جو پرورش ہے، وہ جو محبت ہے، وہ جو تعلق ہے، اس کو ایک شیطانی جذبے کے تحت پاؤں کے تلے سے روند کر گھر سے نکل جائے، اس سے زیادہ بدبختی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا کوئی بھی نکاح قانونی نہیں ہے، بلکہ وہ باطل ہے، ناجائز ہے، غیر شرعی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس شریعت میں اعتدال ہے، اس شریعت میں توازن ہے، اس شریعت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اعطى، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ جہاں ولی جائز کی اجازت لڑکی کے نکاح کے لیے ضروری قرار دی، وہاں پر اس بات کو بھی متعین کیا گیا کہ لڑکی کی رضامندی بھی لی جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکر تستأذن، تو جو بھی جو ہے خاتون ہیں اس سے اجازت طلب کی جائے گی، اس سے اس کی رضامندی اور اس کی مرضی پوچھی جائے گی۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے یہ قانونی نقطہ ہے، شریعت کا قانونی نقطہ ہے کہ ولی کی رضامندی اور اس بیٹی کی رضامندی اگر آپس میں ٹکرا رہی ہے تو پھر حل کیا ہے؟ معاملہ ایسا ہے کہ ولی کی رضامندی کچھ اور ہے، اور لڑکی کی رضامندی جس کی شادی ہونی ہے اس کی رضامندی کچھ اور ہے، اس کی طلب کچھ اور ہے اور اس کی طلب کچھ اور ہے، تو پھر اس میں ترجیح کس کو دی جائے گی؟ ترجیح کے معاملے کو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے سلسلے میں ولی جائز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس لڑکی کی جو پسند اور ناپسند ہے اس کو معیار پر پرکھے اور جانچے کہ کیا اس کی جو پسند ہے شریعت کے خانے میں فٹ ہوتی ہے یا صرف نفسانی خواہشات کی بنیاد پر۔ اگر وہ شریعت کے معیار کے اعتبار سے وہ لڑکا پسندیدہ ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، بھلے ہی کسی وجہ سے وہ آپ کو پسند نہ ہو، بھلے ہی کسی اور
سبب کی وجہ سے، کسی برادری کے سبب کی وجہ سے، کسی اور سبب سے آپ کو پسند نہ ہو، لیکن اگر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لڑکا دینی معیار سے بہتر ہے اور اس لڑکی کا کفو بن سکتا ہے بہتر انداز میں، تو پھر ولی بھی اس بات پر جو ہے شریعت نے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ لڑکی کی رضامندی کو اہمیت دے۔ لیکن اس کے برعکس لڑکی کی پسند صرف نفسانیت کی بنیاد پر ہے، صرف ایک جو ہے ایک ناجائز طلب کی بنیاد پر ہے، اس کا کوئی میرٹ اور معیار شریعت کے اور کسی سماجی حساب سے متعین نہیں ہوتا، تو پھر لڑکی کو مجبور کیا جائے گا کہ والد کی رائے کے اوپر وہ عمل کرے، اس لیے کہ نفسانیت کا یہ جو عارضی قسم کا ابال ہے یہ 2-4 سال میں ختم ہو جاتا ہے، اور جو اصل چیز رہتی ہے کہ وہ والد کہ جس نے اس کو بچپن سے لے کے یہاں تک پہنچایا ہے اس کی ہی پسند معیار قرار پاتی ہے اور اسی میں برکت ہوتی ہے، چونکہ اس میں اس کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے اس خاندانی نظام کی یہ اہم ترین جو چیز ہے یہ کڑی ٹوٹتی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یورپ میں شادیوں کا تصور نہیں ہے، اب بہت تیزی کے ساتھ وہاں یہ ادارہ ختم ہو رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے جو مادی ترقی کی ہے، مادی اعتبار سے شخصی آزادی کے جو اصول انہوں نے متعین کیے ہیں، اس میں بے محاب اور بے مہار قسم کی جو آزادی ہے اس کی وجہ سے سب سے زیادہ اگر جس چیز پر ضرب پڑی ہے وہ اس شادی کے اس نظام کے اوپر ضرب پڑی ہے۔ وہ پوری دنیا میں حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، ساری دنیا میں انسانی حقوق کا رونا روتے ہیں، مسلم ممالک کے اوپر یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ اس انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھتے، لیکن وہ اس بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے ملک کے اندر ایک پوری نسل حرامی بچوں کی پیدا ہو رہی ہے کہ جن بچوں کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن بچوں کی پرورش و پرداخت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے جو باہمی تعلق ان بچوں کے ماں باپ کے ہیں وہ لیگل نہیں ہے، وہ قانونی نہیں ہے، وہ سماج کی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ صرف نفسانیت کی بنیاد پر ہیں۔ لڑکی بھی کام کرنے کے لیے جاتی ہے اور بچے کی ماں، اور باپ بھی کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ بچے جو ہے سپرد کیے جاتے ہیں کسی کیئر سینٹر میں، اور ڈے کیئر سینٹر میں نہ ان کی کسی طرح کی کوئی تربیت ہو پاتی ہے، وہاں وہی جو ہے اسی انداز کی زندگی وہ گزارتے ہیں، اور آگے ایک اب نارمل قسم کی پوری ایک نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں تو ان بچوں کے متاثر ہو رہے ہیں کہ جو غیر قانونی طریقے کے نتیجے میں وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ان بوڑھوں کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ جن کی امیدوں کا مرکز وہ بچے تھے، اور وہ بچے اپنی الگ پسند کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، اور والدین جو ہے بوڑھوں کے مرکز میں جو ہے اولڈ ایج ہوم میں جا کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ پورا سماج ایک طرح کے عذاب کا شکار ہے، اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ عذاب ان اسلامی ممالک کے اندر بھی پہنچے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ اسلامی ممالک کے اندر ان کے پیسے سے چلنے والی NGOs اور ان کی تحریکیں اور ان کی عورتیں مختلف ٹائٹل سے میرا جسم میری مرضی اور فلانا چاہتے ہیں کہ یہ بے حیائی مسلم سماج کے اندر بھی پھیلے، اور اس کے لیے مہم چلتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خاندانی نظام کو بچایا جائے، اس ادارے کو بچایا جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل کی تربیت، انسانوں کی نسل کو آگے بڑھنے اور اس پورے سماج کی بنیاد قرار دیا ہے، جس میں اللہ کا نام استعمال کیا جاتا ہے، اور اللہ کے ان مخلوقات کو اور اس سماج کو گواہ بنا کر اس رشتے کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو نفسانیت کا سلسلہ چل پڑا ہے، والدین کی اجازت کے بغیر، سماج کی اجازت کے بغیر بھاگ کر شادی کرنا، یہ اللہ کے احکامات سے بھی بغاوت ہے، والدین کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی پابندی کے بعد والدین کا حق سب سے زیادہ فائق رکھا ہے۔ اس اعتبار سے ان کی پوری زندگی ماں باپ کی نافرمانی میں اور ایک حرام کاری میں گزرتی ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ والدین کی اجازت جو ہے اس کے لیے متعین کی گئی کہ وہ ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد سماج کی موجودگی، سماج کو گواہ بنا کر، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کو شرط قرار دیا کہ کوئی بھی نکاح اس وقت تک قانونی نہیں ہے کہ جب تک کے لیے اس کے 2 گواہ موجود نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد مہر کی تعیین 2 گواہوں کا ہونا، ولی جائز کی اجازت ہونا، یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جو نکاح کی بنیادی شرائط ہیں، اور اس کے رکن میں جو ہے ایجاب اور قبول ہے۔ یہ جب چیزیں ہوں گی تب جا کے یہ نکاح مکمل ہوگا اور یہ شادی مکمل ہوگی۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیطان نے انسانوں کو جن جن راستوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس شادی کو زیادہ سے زیادہ مشکل بنایا جا رہا ہے، اور ناجائز راستے آسان ہو رہے ہیں اور شادی مشکل ہو رہی ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس سلسلے میں ہم سارے انسان جو ہے اس حوالے سے کسی نہ کسی بے اعتدالی کے شکار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو تمہارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ اولیاء کو، والدین کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور ان کو خطاب کیا گیا، اور یہ واجب ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو جب شادی کی عمر کو پہنچ جائیں ان کا نکاح کریں۔ فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں، اگر ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور یہ ایک بہت بڑی التباس ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور صاحب پاؤں پر کھڑے ہونے میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ بچیاں اس وقت جو ہے، اس وقت ہمارے اسی ریاست کے اندر اس قدر افسوسناک صورتحال ہے کہ لوگ گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں۔ بچیاں شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس وقت وہ بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھ چکی ہیں، کوئی شادی کرنے والا نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سماج کی اصلاح جب تک نہیں ہوگی، لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کا راج آیا اور ہندوستان کے اوپر جب غیر ملکی اقتدار اور سامراج نے اپنے پنجے گاڑے اور مسلمان شکست کے شکار ہوئے، تو ان میں بہت ساری برائیاں آئیں، اور ان برائیوں میں ایک یہ تھی کہ بن بیاہی جو ہے خواتین گھر میں بہت زیادہ، اور بیوہ عورتوں کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرتا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں جو اصلاحی تحریک شروع کی، اس میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف تلوار سے جہاد بعد میں کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے سماج کی 2 برائیوں کو ٹارگٹ کر کے ان کی اصلاح کی، اور جب وہ اصلاح ہوئی تب جا کے وہ قوم اس لائق ہوئی کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اور وہ چیزیں کیا تھی؟ ایک تو لوگوں نے حج کے فریضے کو معطل کر دیا تھا کہ صاحب حج نہیں ہوتا، راستہ محفوظ نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے پورے ہندوستان کے اندر دورہ کر کے لوگوں کو تیار کیا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ یہ بدعت جو اللہ کا ایک حکم تھا جو معطل ہو چکا تھا، اس کو ختم کر کے اور جا کے انہیں حج کیا۔ اور دوسری بات یہ کی انہوں نے کہ بیوہ عورتوں سے نکاح کی تحریک چلائی، خود بھی اپنی ایک جو ہے بیوہ بھابھی کے ساتھ نکاح کیا، اور تمام اپنے ساتھیوں کو اس چیز کا ذمہ دار قرار دیا کہ ہر شخص کسی ایک نہ ایک بیوہ خاتون کو اڈاپٹ کرے اور اس کے ساتھ نکاح کرے، تاکہ سماج کے اندر سے یہ برائی ختم ہو کہ بے نکاحی خواتین گھروں میں نہ بیٹھی رہیں۔ اور اس معیار پر آپ اس وقت اپنی ریاست کو دیکھیے کہ یہاں پر کتنے خواتین اور کتنے پورے خاندانوں کے اندر عورتیں موجود ہیں کہ جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، اور وہ نکاح کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں اور بڑی عمر تک پہنچ چکی ہیں اور گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی ہیں۔ ایک فطرت کے راستے سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے ہمارے سماجی ٹھیکیداروں نے اپنی بری جو ہے عادتوں کی وجہ سے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کے اس سلسلے کو آسان سے آسان کیا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وارننگ دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے رشتہ لے کر کہ جس کے دین کو بھی تم پسند کرتے ہو، اس کے اخلاق کو بھی تم پسند کرتے ہو، فانکحوہ، اس کے ساتھ نکاح کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ جس کے مال سے بھی تم امپریس ہو،
جس کے عہدے اور مرتبے سے بھی تم امپریس ہو اب اس کو رشتہ دے دو. نہیں، دو چیزیں، ممن ترضون دینہ و خلقہ، اس کے دین اور اس کے اخلاق کو اگر تم پسند کرتے ہو تو تم نکاح کر دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا اور بڑا فساد ہو جائے گا. گویا شادی کے اس سلسلے کو روکنا، خاندانوں کے اندر بن بیاہے لڑکے اور لڑکیوں کا ہونا فتنے کا سبب ہے. اور یہ کس نے کہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور یہ برائی یورپ کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے، اس برائی کو آج ہمارے ملک کے اندر اگر لایا جا رہا ہے تو سماج کے ذمہ داروں کی یہ جو ہے بڑے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سلسلے کو روکیں. اور اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ صاحب پاؤں پہ کھڑے ہونے والی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی. ہمارے لیے ایمان تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما دیں وہ ہمارے لیے حق ہے، لیکن جب وہ نبی باضابطہ تاکید کے ساتھ کوئی بات کہیں اور وہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، اور وہ سچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دیتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ نبی فرماتا ہے کہ ثلاثۃ علی اللہ حق عونهم، تین وہ لوگ ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا. اب آپ تصور کیجئے کہ اللہ جو مختار کل ہے، جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ اپنے مخلوق کے سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ کرے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا. انسانوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کام کیا اور یہ نہیں کیا، لیکن وہ بھی اللہ کسی معاملے کو اپنے اوپر فرض قرار دے دے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تین وہ لوگ ہیں کہ جن کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض قرار دی ہے. اس میں فرمایا الناکح الذی یرید العفاف، وہ شخص کے جو نکاح کے ذریعے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی مدد اپنے اوپر فرض کر دی. اور ہم اور آپ یہ سوچیں کہ صاحب ہمارے پاس انتظامات نہیں ہیں، جی نوکری لگ جائے گی، اپنا کاروبار ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، چونکہ ہماری مادی نظریں ہیں، مادہ پرستی اس حد تک ہو چکی ہے کہ دنیاوی معیار ہی ہماری نگاہوں میں سب کچھ ہو چکا ہے، اور ہمیں اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں. تو اس اعتبار سے میرے ذہن میں رکھیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور اس سلسلے کو پیچھے رکھنے کی ضرورت نہیں. اور آخری بات یہ کہ ہم نے اس شادی کے اس نظام کو جو کمزور کرنے کی جو کوششیں کی ہیں، اس کو مشکل بنا دیا ہے، اور اس میں ایک مہر کا نظام بھی ہے. مہر زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آج مہر کو مجلسوں میں جو بیٹھتے ہیں، ایک جھوٹ سماجی طور پر بولتا ہے، بولنے والا بھی اس کو جھوٹ سمجھ کے کہتا ہے، سننے والے جھوٹ سمجھ کر اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس جھوٹ کو قانونی حیثیت دی جاتی ہے مجلس کے اندر. ہمیں پتہ ہے کہ جو بچہ ہمارے پاس رشتہ لے کر آیا ہے اس کی مالی حیثیت کیا ہے، وہ کتنے دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر کہتے ہیں تجھے 10 لاکھ دینا ہوگا، 15 لاکھ دینا ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ بیچ کے بھی 10 لاکھ نہیں دے سکتا. اگر یہ 10 لاکھ دے گا تو اگر یہ باپ کے 3 بیٹے ہیں تو دوسرے بھائیوں کا پوری زمین بیچ کر جا کے یہ 10 لاکھ پورے کرے گا. لیکن پھر بھی ہم مجلس کے اندر متعین کرتے ہیں، اس کو مجبور کرتے ہیں، اس سے تحریر طور پر لکھاتے ہیں کہ 10 ہی لاکھ دینا ہے، اور وہ بھی اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نہیں دے پاؤں گا، اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ نہیں دے پائے گا غریب. لیکن لکھا جاتا ہے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے آگے ناک رگڑتا رہے اور اس جھوٹ کے عالم میں جیے، اور اسی حالت میں ہم جو ہے ایک دوسرے کی گردن پکڑے بیٹھے رہیں، اور ہم گویا ایک رشتے کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اس سے زیادہ منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ غلط نہیں. ٹھیک ہے، جو ہے ہمارے لیے سیکیورٹی ہونی چاہیے، جو ہے کوئی ایسی ضمانت ہونی چاہیے. وہ ضمانت آپ اسی وقت دیکھیں جب آپ کسی کو رشتہ دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں، وہ کیا اس معیار پر فٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا. اگر اس معیار پر فٹ بیٹھتا ہے تو پھر اس کو اس مہروں کے ذریعے جو ہے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش، یہ انتہائی بچپنا ہے. چونکہ جس نے جانا ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ دے کر بھی چلا جاتا ہے، جان چھڑانی ہوتی ہے وہ سب کچھ
جان دے کر بھی جو ہے جان چھڑاتا ہے، اس کی مثالیں بھی ہمیں اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک بچپنے کی بات ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لا تغلو فی صداق النساء، عورتوں کے مہروں کے سلسلے میں جو ہے مبالغہ نہ کرو، اس میں غلو نہ کرو۔ فإنها لو كانت مکرمۃ فی الدنیا، اگر یہ دنیا کے اندر عزت والی بات ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا مہر سب سے زیادہ ہوتا۔ ان کی بیٹیوں سے زیادہ عزت والی بیٹیاں کسی کی نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان ہے، اور ان کا مہر زیادہ نہیں تھا۔ تو پھر ہماری بیٹیاں اتنی معزز ہیں کہ ہم صرف اپنے ناک رکھنے کے لیے کہیں کہ صاحب ہماری بیٹی کا جو ہے مہر اتنا بڑا تھا اور فلانی کا اتنا کم تھا، تو یہ چیز بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم اپنے سماج کے اندر رشتے اور ناطے اور شادی اور بیاہ کے اس نبوی سلسلے کو روکنے کا سبب بن رہے ہیں اور ایک فساد کے پھیلنے کا سبب بن رہے ہیں۔ چاہیے ہمیں اس بات کو، جو میں نے پہلے یہ بات کہی تھی حضرت امام مالک کا قول، کہ یہ امت اس وقت تک اس امت کی اصلاح نہیں ہوگی کہ جب تک وہ اپنے لیے وہ طریقہ منتخب نہیں کرے گی کہ جو طریقہ صحابہ کرام کے دور میں لوگوں کی اصلاح کا سبب نہیں بنا تھا۔ اس وقت خرابیاں زیادہ تھیں، اس وقت برائیاں زیادہ تھیں، اس وقت جو ہے بے راہ روی زیادہ تھی، لیکن یہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا تھا کہ جس کے اوپر بلا کم و کاست مکمل عمل کیا گیا۔ وہ ایک ایسی قوم بنی کہ جس نے 1000 سال تک دنیا کی قیادت کی، اور آج اگر ہم برائیوں کو اختیار کر رہے ہیں دنیا کے معیاروں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا دنیا کی دیکھا دیکھی، تو جو خرابی ہوگی اس خرابی کے اثرات بھی 1000 سال تک چلیں گے اور ہماری اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی اصلاح فرمائے۔